عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں۔ آئیے دیکھیے 11ویں جماعت اردو درسی کتاب میں نظم نمبر 6 ہم زندہ رہیں گے۔ آئیے اس نظم کے اشعار کی تشریح اور سرگرمیاں سماعت فرمائیں۔ چوتھے بند کی مدد سے خاکے مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے دیا گیا ہے کہ اب شمس و قمر اپنے اشارے پہ چلیں گے، اور کیوں چلیں گے، کیا وجہ ہے، تو اس کو ہم کو یہاں پر 4 وجہ لکھنا ہے۔ دیکھیے اب شمس و قمر ہمارے اپنے اشارے پہ چلیں گے کیونکہ ہم نے تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا ہے، کیونکہ ہم نے علم و فن میں کارنامے انجام دیے، کیونکہ ہم نے خلاؤں میں سیاروں پہ قدم جمائے ہیں، کیونکہ ہم نے تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر سوال دیا گیا ہے ہم، یعنی کہ کرنوں کے مٹانے سے، آفات کے جھکانے سے، ابھرنے پر دبانے سے، اور موت کے مارنے پر بھی۔ اب اس کو جملہ جو ہے تم کو یہ سرگرمی مکمل کرنا ہے، یعنی کہ ہم، یہ سوال ہے ہم۔ اب کرنوں کے مٹانے سے نہ مرے ہے نہ مریں گے، آفات کے جھکانے سے نہ جھکے ہے نہ جھکیں گے، ابھرنے پر دبانے سے نہ دبے ہے نہ دبیں گے، موت کے مارنے پر بھی نہ مرے ہے نہ مریں گے۔ دیکھیے اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں بار لاحقے کی مدد سے 4 نئے الفاظ کا شبکی خاکہ بنائیے۔ تو دیکھیے بار لگے ہوئے الفاظوں پر شبکی خاکہ کیسا بنائیں گے، یعنی پہلا آ جائے گا اشک بار، یعنی آخری پہ بار لاحقہ بنانا ہے، سنگ بار، آتش بار اور جو سرگرمی ہے غیر متعلق لفظ علیحدہ کر کے لکھنا ہے، یعنی کہ تاریخ، سیارے، دنیا اور دھرتی، یعنی کہ اس کے تعلق، یہ چاروں کے تعلق سے جو الفاظ، جو لفظ اس میں نہیں ہیں تو اس کو وہاں سے ہٹانا ہے، تو اس کو جواب میں وہ لکھنا ہے۔ تو دیکھیے اس میں تاریخ یعنی کہ پروان، یہ غیر متعلق ہے، سیارے چڑھانا، دنیا اشارہ، دھرتی پہلا بند ہے، کرنوں کے مٹانے سے مٹے ہے نہ مٹیں گے، آفات زمانہ سے جھکے ہے نہ جھکیں گے، ابھرے تو دبانے سے دبے ہے نہ دبیں گے، ہم موت کے مارے بھی مرے ہیں نہ مریں گے۔ آئیے اس کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اچھے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان پر جیسا ماحول آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کوشش اسے زندہ بھی رکھتی ہے۔ بہروبر کوہ سار، فطرت کے عناصر، ماحول، زمانے کی گردش، ہر کوئی انسان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر انسان اپنے حوصلے اور ہمت کے بل پر ساری مصیبتوں سے لڑتا اور اپنی زندگی کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ اس بند میں شاعر انسان کے عزم و حوصلے اور جد و جہد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک زمانہ نہیں بلکہ زمانوں کے مٹانے سے ہم مٹے نہیں ہیں اور نہ ہی مٹیں گے، تو اس کی آفاتیں ہمیں جھکانا چاہے لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ہم جھکے نہیں۔ زمانے کی مصیبتوں اور آفتوں کا ہم نے سامنا کیا اور مسلسل ترقی کرتے رہے، جس سے حاسد زمانہ چراغ پا ہو گیا اور ہم پر ٹوٹ پڑا، لیکن نامراد ہوا اور ہمیں دبا نہیں پایا۔ ہم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ تا قیامت ہمارا نام زندہ رہے گا، ہم مر بھی جائیں گے لیکن ہمارا نام باقی رہے گا۔ عزم و یقین اور جد و جہد کی بدولت ہم ہمیشہ زندہ تھے، ہم زندہ ہیں اور ہم زندہ رہیں گے۔ بند نمبر 2 دیکھیے کہ گو بہروبر و چرخ مٹانے پہ تلے ہیں، ابھرے ہوئے کوہسار کے تیور بھی کڑے ہیں، بے درد عناصر بھی بہت بفرے ہوئے ہیں، بن بن کے مٹے جائیں گے، مٹ مٹ کے بنیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ آئیے اس بند کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حالانکہ سمندر، زمین، آسمان اور بڑے بڑے پہاڑ نہ صرف ہماری ترقی کی راہ میں
روڑا بنے ہیں بلکہ ہمارے وجود کو مٹانے کے در پہ ہوتے رہے ہیں، اور کبھی اپنے عزائم میں کامیاب بھی ہوئے مگر میرے حوصلے کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ میں بنتا ہوں، مٹتا ہوں، مٹ کر پھر بن جاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ بند نمبر 3 دیکھیے کہ انسان ہے اور چاروں طرف وادی پرخار، پرحول مناظر کا وہ ماحول شرر بار، وہ بولتے سناٹے وہ زندانے تار، کمزور ہے پر جبر سے فطرت کی لڑیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہے، ہم زندہ رہیں گے۔ آئیے اس بند کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسان طبی لحاظ سے کمزور تو ہے ہی، اور چاروں جانب سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ اسے گھیرے رہتا ہے۔ کانٹوں بھری راہ پر، حول مناظر پر مبنی، آنکھ برسانے والا ماحول، خوفناک سناٹے، تیر و تارا، قید خانے کا وہ کال کوٹری، اتنی ساری مصیبتیں اور انسان ایک چھوٹی سی جان، پھر بھی یہ کمزور سا انسان فطرت کے ہر جبر کو چیلنج سمجھ کر اس کا سامنا کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ اب بھی زندہ ہے اور انہیں صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لاتا رہے گا تو آئندہ بھی زندہ رہیں گا۔ نمبر 4 دیکھیے کہ تہذیب کو پروان چڑھایا ہے ہمیں نے، تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے ہمیں نے، سیاروں پہ قدموں کو جمایا ہے ہمیں نے، اب شمس و قمر اپنے اشارے پہ چلیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہے، ہم زندہ رہیں گے۔ دیکھیے شاعر اس بند میں کہنا چاہتا ہے کہ اس مشکل، دشوار اور کٹھن سفر میں ہم انسان نے تاریخ، تہذیب، علم و فن سب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، یہاں تک کہ خلاؤں کا بھی رخ کیا اور سیاروں پر اپنے جھنڈے گاڑے اور اپنے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ نمبر 5 دیکھیے کہ 100 رنگ سے دنیا کو ہم آباد کریں گے، ہر گام پہ دنیا نئی ایجاد کریں گے، ہم اس کو سہاگن کی طرح شاد کریں گے، دھرتی کی ہمیں اجڑی ہوئی مانگ بھریں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہے، ہم زندہ رہیں گے۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ آخری بند میں شاعر نے تمام انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمانی سلطانی آفات میں الجھے رہنے اور ان پر قابو پانے کی کاوشوں میں مصروف رہتے ہوئے بھی ہم دنیا کو بہترین صورتوں میں آباد رکھنے کے لیے نئی نئی ایجادات کریں گے، زمین کا حسن برباد نہیں ہونے دیں گے اور اسے طرح طرح سے سجائیں گے۔ ماضی میں ہماری زندگی کا مقصد یہی رہا ہے، اب بھی ہم انہیں عزائم و حوصلوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور آئندہ بھی انہیں کے ساتھ جئیں گے۔